अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तानी नौजवान यंगस्टर्स जो कि डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन कुछ शोबों के अंदर जो है एक्सेल नहीं कर पा रहे। वजह क्यों है? क्यों आज पाकिस्तानी नौजवान जो है मायूस है? ख़वातीन, मर्द, जितने भी हमारे यंगस्टर्स, जो हमारी यंग जनरेशन है, एक तरह से नाउमीदी का भी इजहार करते हैं। डिग्रियां उनके पास ढेरों होती हैं, नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां मिलने की सूरत में भी वो एक्सेल नहीं कर पाते। अपनी मुतल्लिका फील्ड में वजूहात क्या बन रही हैं और क्या वाकई में उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है? इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ सहाफ़ी और सीनियर एनालिस्ट उबैद यूसुफ खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उबैद साहब। आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के ऊपर? हमारे यंगस्टर्स क्या मिसगाइडेड हो रहे हैं? उन्हें समझ नहीं आ रही कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अनार्किक सिचुएशन है। ना सिर्फ ये कि हमारी जो यूथ है 60% से जायद, हम सोच रहे हैं कि हमने उनको तालीम दी है तो उनको रोजगार वगैरह सारी चीजें। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों के लिए स्किलफुल तालीम पाकिस्तान में है ही नहीं। और दूसरा, हम जिनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उनको साथ कंपेयर करने के लिए भी दो तीन चीजें चाहिए हमें। नौजवानों को खुद इस बात की समझ नहीं है कि जो डिग्री मैं ले रहा हूँ उस डिग्री के बाद मैंने इस डिग्री में आगे रोजगार हासिल करना है या उस डिग्री के अलावा मैंने स्किल्स हासिल करना है। तो कोई पता नहीं है। नौजवानों को अपना नहीं पता कि हमने क्या करना है। गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है कि हमने इस नौजवानों को कहाँ पे एडजस्ट करना है। उनके वालिदैन ने उनसे बेतहाशा उम्मीदें पाले रखी हैं। तो ये ट्राइकल सा बना हुआ है। अब मुझे जो चीज समझ आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि जनाब रोजगार है नहीं, कोई पॉलिसीज है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। आप मुझे ये HSC की तरफ से कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जो इस वक्त स्किल्स पे काम कर रही है और उन्होंने डिलीवर किया हो। न्यू टेक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, आपने स्किल्स यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है, लेकिन वो डिलीवर क्या कर रही है? आपके नौजवान कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से तालिब इल्म निकल के किसी यूनिवर्सिटी में किसी और इंस्टीट्यूट में उसको जॉब मिल रही है? तो ये सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में आम बेरोजगारी इतनी ज्यादा पीक पे पड़ चुकी है। अब आज के आप पेट्रोल वगैरह इन चीजों के रेट चेक कर लें, आज आप जो इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, IMF का आपका पैकेज आ रहा है, उसके साथ बहुत सी शराइत आनी है। और उन शराइत के साथ आपके बहुत ज्यादा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इसके साथ। तो ये मामलात और खराब होने। अब इसके लिए एक ही वाहिद सोल्यूशन है, और वो जो इस वक्त मैं तमाम अपने नौजवान फेलोज को जो रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब्स के पीछे ना पड़े, आप अपनी रोजगार के पीछे ना पड़े, आप कोशिश करें कि कारोबार की तरफ बढ़े। क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक रियासत कितनी नौकरियां प्रोवाइड कर सकती है अपने जो उनके पब्लिक है। जो एक दुरुस्त सिमत है कि इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार के मौके ज्यादा है। अगर आप छोटे से अपनी इनकम से ना, छोटी से अपनी कैपिटल अमाउंट से भी आप कारोबार की तरफ बढ़ जाते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तो ये उबैद मैं साहब, एक कुछ सोल्यूशन मखसूस दूंगा। डिग्रियां हैं जो भी वालदेन की तरफ से एक जोर भी होता है बच्चों के ऊपर कि आपने डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही करनी है, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी कर ले, तो बच्चे अपना काफी बड़ा जिंदगी का एक हिस्सा जो है यहाँ पर डिग्रियां लेने में कभी फेलिंग के प्रोसेस में जा रहे होते हैं। इसके बाद जब निकलते हैं तो वाकई में फील्ड में नौकरियां तो नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में तो बहुत ज्यादा डिफाइंड स्टडीज हैं कि यही कोर्सेज करने हैं, यही डिग्रियां लाजमी हासिल करनी है, चाहे उसके बाद वो डिग्रियां जो है वो चूल्हों में डाल दें। देखें, ये हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है। इस वक्त मेरे मोबाइल में कम से कम कोई 150-200 मेडिकल स्टूडेंट की सीवीज पड़ी होंगी जिन्होंने MBBS किया हुआ है, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, जिन्होंने डेंटिस्ट्री की हुई है। उनके बाद अभी तक उनको या तो ट्रेनिंग पार्ट फर्स्ट क्लियर करा के भी इंडक्शन नहीं हो रही, या उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो इसको प्राइवेटली कहीं अपने आप को जज कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो जॉब्स का मामला है ना, पेरेंट्स को इस बात की समझ नहीं आती कि जिस चीज में हम बच्चों को जबरदस्ती धकेल रहे हैं आगे उसका स्कोप अब इतना नहीं है। ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग और दो तीन ऐसे फील्ड हैं जिनमें अप टू सम एक्सटेंट एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान में हर दूसरे बच्चे को, अगर वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला ना मिल जाए, तो आपके पास बाजार में हजारों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हजारों प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो आपको प्राइवेटली पैसों पे मेडिकल करा देते हैं, पैसों पे इंजीनियरिंग करा देते हैं। इसलिए तो पाकिस्तान का यही हाल है।
آپ اپنے ہاسپٹل میں میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو دیکھ لیں. جو حال اس وقت ہوا ہے یہی وجہ ہے نا کہ جو پوٹینشیل والے لوگ نہیں ہوتے ان کو ہم اس طریقے سے آگے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, زبردستی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت سوشل پریشر سے نکل کے بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت پہ فوکس کریں, ان کو اس پریکٹیکل ورلڈ کی سمجھ بوجھ دیں کہ جناب آگے آپ سے یہ دنیا مانگ کیا رہے گی, اس میں آپ نے کس طرح کمپیٹ کرنا ہے. ایک سمپل مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. اس وقت پاکستان میں جتنی بھی چھوٹے لیول کے انڈسٹریز ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے جو باہر کی مارکیٹس ہیں. وجہ کیا ہے کہ باہر سے ایک چیز اتنی سستی آ جاتی ہے پاکستان میں کہ جو ایک عام سا بچہ کاروبار کے لیے بھی نکلتا ہے نا, جو کوئی اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کر دیتا ہے, وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا. دا ریزن اس کہ مہنگائی اور سارا کچھ اور ان کے لوگوں کا ایک جو ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا ہے باہر کی چیزیں لینے پہ. اب یہ جو ساری چیزیں ڈاٹس مل رہے ہیں نا, وہ ڈاٹ اسی لیے مل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اگر ہم نے جابس کرنی ہے تو 3-4 اسپیسیفک, اگر ہم نے چیز لینی ہے تو کچھ اسپیسیفک برانڈ, اگر ہم نے بات کرنی ہے تو پاکستان مخالف بات کرنی ہے. اب یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے گھر سے, والدین سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ اگر بچوں کی صحیح کاؤنسلنگ یہیں سے سٹارٹ کرے اور یہیں سے بچوں کو سکھائے کہ جناب آگے مارکیٹ کے یہ حالات ہیں, آگے جابس کی یہ حالات ہیں, آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ لیں, اپنے انٹرسٹ کے ساتھ آگے آپ نے بڑھنا ہے اور جس طریقے سے آپ بڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ اس کے سر پہ کلہاڑی رکھ کے تپڑ رکھ کے جناب آپ نے یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور آپ نہیں جا سکتے, اور بل پر اس کے والدین مان بھی جاتے ہیں تو سوشل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جناب فلاں بندے کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا اور تم جو ہے فلاں جگہ پہ یہ ڈگری کر رہے ہو. تو ایک سوشل پریشر ہے. لیکن اس سائیکل سے ہم نے نکلنا ہے, اور اپنے اس جو ہماری یوتھ ہے اس کو سکلز کی طرف بڑھانا ہے. میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت پہ فوکس کرے اور تربیت کے ساتھ سکلز پہ فوکس کرے, کیونکہ ڈگری آپ کو پیسے لے کے نہیں دے سکتی, آپ کے گھر میں راشن نہیں لے کے آ سکتی, آپ کے گھر میں راشن آپ کا سکلز ہی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. عبید صاحب, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ینگسٹرز کے اندر مایوسی کا اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہے, بہت زیادہ ینگسٹرز اب ایک بات کریں کہ اس ملک میں رہنا مشکل ہے, اس ملک سے اب نکل جانا چاہیے. حالات معاشی فرنٹ کے اوپر پاکستان کے خاصے خراب ہیں, سیاسی عدم استحکام عروج کے اوپر ہے. کیا یہ وجہ بنی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں پاکستان میں رہنے سے ہی مایوس ہو گئے ہیں, اور پچھلے سال بھی 7-7.5 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان سے چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر یہی صورتحال رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مزید ہمارے ینگسٹرز پاکستان سے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال 7.5 لاکھ سے زائد جو اسٹوڈنٹس تھے ورک ویزا اور بہت سے الگ طریقوں سے نا پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کیا امریکہ بچا ہوا ہے؟ امریکہ کی اس وقت آپ کو فائنینشیل کنڈیشن کا پتہ ہے, پاکستان کے 100 گنا سے زیادہ اس پہ اب اس وقت قرضہ پڑا ہوا ہے, چائنا کا اور باقی ممالک کا. ٹھیک ہے. کیا یہاں سے جو اسٹوڈنٹ باہر جا رہا ہے وہاں سے ان کو ہائی کلاس نوکریاں پہلے سے آفر کی گئی ہیں؟ وہاں پہ بھی تو یہ اسٹوڈنٹ 16-18 گھنٹے کام کرے گا نا. کہیں پہ ریسٹورنٹ میں ویٹر بنے گا, کہیں پہ پیٹرول پمپ میں وہ کام کرے گا, کسی اور جگہ پہ کام کرے گا. وہاں پہ یو کے میں ایسی نوکریاں پڑی ہیں, وہاں پہ آپ دیکھ لیں انفلیشن ریٹ اس وقت کیا ہے, وہاں پہ جاب سے نکلے ہوئے افرادوں کی اس وقت ریشو کیا ہے. کوئی بھی ملک اس وقت نہیں بچا ہوا, یہ کرائسس پورے ورلڈ میں ہے. ہاں, ایک چیز جو مایوسی کی ہے اس کی بیسک وجہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ہماری ہائی ایکسپیکٹیشنز ہے. ہم ایک ایسے ورلڈ میں کہ ہم ریالٹی کو فیس نہیں کر پاتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب میں نے جو یہ 4 سال کی ڈگری لی, ڈگری کے بعد کمپنیز میرے لیے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گی کہ جناب آ جائیں, آپ کا ہی انتظار تھا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایکسپیرینس ہمارے بچوں میں نہیں ہوتی. وہ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے ان کو نا موت پڑتی ہے. کام انہوں نے کوئی نہیں سیکھا ہوتا. اب کون سی کمپنی اس کو یہاں پہ لے گی؟ ہاں, باہر جا کے اس کی شرم وہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہی ایکسپیرینس, وہی کام, وہی صاف صفائی کا کام وہ اسٹوڈنٹ, وہ ڈاکٹر وہیں پہ جا کے کرے گا, لیکن پاکستان میں کام نہیں سیکھے گا. پاکستان میں کرے گا تو صرف نوکری, اپنا ٹائم ضائع کرے گا. آپ بتائیں اس وقت کتنے فیصد لوگ آپ کے پولیٹیکل وکٹمائز ہو رہا ہے؟ کتنے فیصد لوگ آپ کے نوجوان طبقہ اس وقت پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہا ہے؟ کتنے فیصد لوگ آپ کی اس وقت سوشل میڈیا پہ اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ بتا دیں کہ اس وقت نوجوان کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں.
کوئی یہ ہیلپ فل ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا ایک اپنے لیے ایک ٹھیک ہے آپ ایک ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں اس وقت. اس چیز کی قدر نہ ہمیں ہے، نہ ہمارے نوجوان طبقے کو ہے، نہ اس وقت پالیسی میکرز کو ہے. عبید صاحب کیا پالیسی بنائی جائے کہ اسکل ایجوکیشن کو مزید اسٹوڈنٹس کے اوپر امپاور کیا جائے کہ لازمی 2 سالہ ڈگری کے اندر 1 سالہ اسکل ایجوکیشن ہو، یا 4 سالہ ڈگری کے اندر بھی 2 سالہ اسکل ایجوکیشن ہونا مسٹ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ پالیسی میں کمی ہے، پالیسی نہیں بنی ہوئی، یا حکومت کی عدم توجہ ہے؟ دیکھیں ایک اسٹریٹ فارورڈ میں بات کرنے جا رہا ہوں. اگر ایک یونیورسٹی ہے نا، یونیورسٹی سے اگر ہر سال اگر یونیورسٹی سے 1000 بچہ ڈگری لے کے باہر آ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 1000 بچوں کو نوکری بھی مل جائے. اگر 1000 بچے ڈگری لے کے باہر آ رہے ہیں اس کو نوکری نہیں مل رہی نا، اس کا مقصد یہ کہ وہ اسپیسیفک فیلڈ کے اہل ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جناب آپ اپنے ملک میں دیکھیں، یو کے امریکہ ایسے نہیں آگے بڑھا. ان کا لٹریچر آپ دیکھ لیں، ان کی ریسرچ دیکھ لیں. آپ مست کر دیں یونیورسٹی، بچہ اسکول سے باہر جائے گا، ایک ریسرچ پیپر پبلش کرا کے اس کو ڈگری ملے گی. 20 کا 4 سال ڈگری وہ لے کے آگے جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ریسرچ ہے کیا. وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ کرا کے وہ جائے، اور جو پروجیکٹ وہ کرا کے جائے گا وہ آگے امپلیمنٹ کرے. اس کے لیے آپ بجٹ بنا دیں، اس کے لیے بجٹ کا تعین کر دیں کہ جناب یہاں سے اگر کوئی ٹیکنیکل ڈگری ہے اس میں کوئی بندہ ریسرچ پیپر کوئی نئی انوویشن کر کے جائے گا، وہ نہیں کر کے جائے گا اس کو ڈگری نہیں ملے گی. ڈگری ملے گی تو اس کا مطلب کہ اس نے کوئی نئی چیز میں انوینشن یا کوئی بھی ایک نئی ڈائریکشن نکال دی ہے. اگر نکال دیے تو اس پہ کام کریں، نہیں نکالی ڈگری نہ دے، بات ختم. کوئی تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے، اس نے کوئی ریسرچ پیپر کوئی آرٹیکل پبلش کروایا ہے جس میں پاکستان کے لیے اس کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈگری دے دیں. نہیں ہوتی ڈگری نہ دیں. اب یہ آپ دیکھ لیں امریکہ سارا لٹریچر جو پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا، مسلمان لٹریچر پہ کام کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کا نام کہاں پہ؟ یو کے امریکہ ایسے آگے نہیں بڑھتے، ان کے پاس کوئی یہ طور خان نہیں بیٹھے ہوئے. آپ اور ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں، وہی اپنا ریسرچ ورک ادھر کرتے ہیں اور ان کے نام کر دیتے ہیں، ان کی نظر کر دیتے ہیں. اگر یہ ریسرچ ورک، یہ لٹریچر، یہ انوویشن، یہ ساری چیزیں یہ پاکستان میں شروع ہو جائے، پاکستان میں اس پہ کام ہو جائے، انڈیا کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ سلیکان ویلیز کہاں سے، آئی ٹی کہاں سے آیا؟ ان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے یہ چیزیں باہر نکل رہی ہیں نا. آپ دلی کو دیکھیں، عام جنتا پارٹی والا جو بندہ ہے اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کالجز کے بندوں کو، کالج کے اسٹوڈنٹ کو 2,000 روپے دی، جناب آپ آگے جا کے کاروبار سٹارٹ کریں. اور ان بچوں نے آپس میں مل جل کے پیسے اکٹھا کر کے چھوٹے چھوٹے کاروبار سٹارٹ کر دیے. کالج کے بندوں کو کانسیپٹ دے رہے ہیں، ان کو سوچ دے رہے ہیں کہ ہم سے نوکری نہ مانگو، نوکریاں خود اپنے لیے پیدا کرو. بہت شکریہ. ویورز، یہ تھے ہمارے اینالسٹ عبید صاحب، جنہوں نے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو گائیڈ بھی کر دیا کہ دراصل یہ وہ وقت آ چکا ہے جب ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور اسکل ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا ذہن اتنا تیز ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ نوکری ملے یا نہ ملے، روزگار ملے یا نہ ملے، آپ کم از کم کوئی اپنے لیے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکے. کیونکہ یہ وہی وقت آ چکا ہے جب پوری دنیا میں مہنگائی کی بھی لہر ہے، پوری دنیا میں انفلیشن آ چکی ہے، اور ان امپلائمنٹ جو ہے پاکستان میں بے روزگاری عروج کے اوپر ہے. ہمارے نوجوانوں کو مزید اب الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاب ملے یا نہ ملے، جاب مارکیٹ میں وہ جائیں یا نہ جائیں، اپنے لیے اتنا اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ، ڈگری کے ساتھ ساتھ، اسکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اتنا اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر سکیں. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.